یہ تین ہی تمہارے ولی ہیں۔ اچھا لفظ انما جہاں پر کلمہ حسر ہے تو حسر کی چند قسمیں ہیں، گھبرانا نہیں ہے، ابھی نہیں، بالکل نہیں، آپ اس کو چھیڑوں گا میں صرف اتنا عرض کرنے لگا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ دوسرا درست ہے، پہلا درست نہیں ہے۔ سامنے اگر ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ ولی آتا تو پھر آیت کا ترجمہ یہ بنتا جو پہلے میں نے کیا تھا، انما ولیکم اللہ وولیکم رسولہ وولیکم الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تو پھر تو درست تھا، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کے رسول بھی تمہارے ولی ہیں، اور میرے مولا علی بھی تمہارے ولی ہیں۔ لیکن تب ہوتا جب لفظ ولی تینوں ہستیوں کے لیے ایک ایک مرتبہ الگ الگ استعمال ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے؟ تینوں کا تذکرہ بعد نے کیا، درمیان میں واو عاطفہ لگائی، اور ان سے پہلے ایک مرتبہ لفظ ولی اکٹھا استعمال کر کے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا ذکر بھی کر دیا، علی کا ذکر بھی کر دیا۔ یہ بالکل آخر معاملہ کیا ہے کہ یہاں پر تینوں کے لیے الگ لفظ ولی ہوتا تو پھر آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی، اگر ایک مرتبہ لفظ ولی آیا ہے تو پھر آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جو تینوں مرتبہ کیوں؟ اس لیے کہ اصول الفقہ کے اندر ایک مسلم قانون ہے کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا، ایک سے زیادہ معانی میں نہیں آئے گا۔ اور اگرچہ کہ اس کے 70 معنی کیوں نہ ہو، اس کے 14 معنی، جس طرح حرف با عربی میں اس کے 14 معنی ہیں، قرآن حکیم میں یہ 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ کسی مقام پر استعانت کے معنی میں، کسی مقام پر ابتدا کے معنی میں، کسی مقام پر الصاق کے معنی میں، اور کسی مقام پر زائدہ یہ ہوتی ہے یہ با۔ لیکن ویسے عربی میں اس کے 14 معنی ہیں، قرآن حکیم نے یہ 4 معنی میں حرف ہے ایک با، لیکن حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر جو با آئی ہے، اب گھبرا تو نہیں گئے؟ تھوڑا سا عنوان تھوڑا سا چلانا ہے آگے تو انشاءاللہ ابتدائی مرحلہ ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، پریشان نہیں ہونا اس لیے سامنے نہیں کرنا۔ تو حرف با بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن کے با کے 14 معنی ہیں عربی کے اندر۔ تو اس آیت بسم اللہ میں آیا یہ 14 معنی ہی ایک ہی وقت میں حرف با دے جائے گا؟ نہیں، اصول الفقہ کے اندر معصومین کا دیا ہوا قاعدہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک لفظ یا ایک حرف اگرچہ اس کے 14 معنی ہو، اس کے 50 یا 70 معنی ہو، اس کے 20 یا 30 معنی ہو، جتنے بھی ہو، لیکن ایک وقت میں وہ ایک ہی معنی دے گا، ایک سے زیادہ معنی میں وہ استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اگر آ جائے ایک وقت میں سے زیادہ معنی میں تو اس سے بڑا فساد کوئی نہیں پھیلتا جتنا پھر اس یہ دروازہ کھلنے سے پہل جاتا ہے۔ خدا بند نے بتایا اس لیے کہ دروازہ بند کیا کہ ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا۔ آپ سمجھا کہ مثال میں نے دے دی حرف با کی، اگرچہ اس کے 14 معنی ہیں، قرآن میں 4 معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن آیت بسم اللہ میں یہ 4 معنی اکٹھے نہیں دے گا، یہ 14 معنی اکٹھے نہیں دے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ آیت بسم اللہ میں ایک وقت میں یا تو ابتدا کا معنی دے گا، یا الصاق کا معنی دے گا، یا پھر استعانت کا معنی دے گا، یعنی یا پھر استناف کا معنی دے گا۔ کوئی ایک معنی دے سکتا ہے، ایک سے زیادہ معنی نہیں دے سکتے۔ آیت ولایت کے اندر اللہ رب العزت نے یہی قانون استعمال کیا۔ اگر تو کرتا انما ولیکم اللہ ولیکم رسولہ ولیکم الذین، تو اس سے مطلب یہ نکالا جا سکتا تھا اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، نبی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، علی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے، لیکن اللہ ان خباثتوں کو جانتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے 3 مرتبہ 3 ہستیوں کے لیے الگ الگ لفظ ولی استعمال نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ لفظ ولی استعمال کر کے آگے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا تذکرہ بھی کر دیا، علی کا تذکرہ بھی کر دیا، اور اکٹھا تذکرہ کر کے اور ایک مرتبہ لفظ ولی استعمال کر کے اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ جس معنی میں اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں نبی اور علی کی ولایت ہے۔ اللہ
اسی معنی ایک وقت میں اگر تو لفظ ولی 2 مرتبہ ہوتا، مثلا اللہ اپنے لیے الگ سے کر لیتا، نبی اور علی کے لیے الگ سے کر لیتا، دونوں کے لیے، یعنی 3 ہستیاں 2 مرتبہ تذکرہ، تو اس کا مطلب ہے نبی اور علی کی ولایت تو ایک ہی معنی میں ہے، لیکن اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ نے لفظ ولی 1 مرتبہ استعمال کیا ہے، 3 مرتبہ استعمال نہیں کیا، اور 1 مرتبہ استعمال کر کے اللہ نے فیصلہ دے دیا، دنیا والوں تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور وہ بھی ہے جو پڑھتا نماز ہے پر حالت رکوع میں دیتا زکات ہے۔ بڑی دنیا کو رشک آیا، رشک کیا کہوں یا حسد کہوں، جب امیر المومنین نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، اور سائل چونکہ کہہ رہا تھا، سائل نے تو یہ نہیں کہا نا کہ ہے کوئی اللہ کے بندہ جو رکوع کی حالت میں مجھے اپنی انگوٹھی آج زکات کے طور پہ دے دے، تو علی مولا نے دے دی ہو، ایسے تو نہیں کہا۔ علی مولا تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اتفاق ہے یا کوئی الہی کوئی نظام ہے، چلنا ایسے تھا۔ ایک سائل آگے مسجد نبوی میں کہتا ہے کوئی جو آج میری مدد کرے اللہ کی راہ میں؟ کسی نے اس کی کوئی داد رسی نہیں کی، لیکن وہ جو اللہ سے کبھی غافل نہیں ہوتا، آج اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ گیا، تو میرے علی نے کیا کیا؟ روایت 2 روایتیں ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ میرے مولا نے اس کے بازو بلند کر دیا، اس نے آ کے انگوٹھی انگلی سے اتار لی، لیکن تفسیر قرطبی کے اندر میرے بھائیوں کی اہل سنت کی بڑی تفسیر ہے، اس کے اندر علامہ قرطبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نہیں علی نے بازو بلند نہیں کیا، بلکہ علی کا ہاتھ ادھر ہی رہا، ادھر سائل نے سوال کیا، ادھر علی نے ارادہ کیا، فطار الخاتم الى السائل، انگوٹھی خود بخود اڑ کے سائل کے پاس چلی گئی۔ انگوٹھی خود بخود اڑ کے ساتھ پرواز کر کے سائل کے پاس چلے گئے۔ تو پھر سمجھ آ گئی نا میرے محترم سامعین، کیوں اللہ نے تینوں ہستیوں کی ولایت کے لیے لفظ ولی 1 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ اچھا، بڑے لوگوں کو حسد ہوا یا رشک ہوا، چلے میں ادب سے بات کر لیتا ہوں، ویسے گستاخ کی کا ادب تو ہو نہیں سکتا، پر چلے پھر بھی کسی نہ کسی مصلحت کی خاطر تو میں عرض کرتا ہوں کہ بندے نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، انگوٹھی رکوع کی حالت میں دے تو آیت ولایت آتی ہے، چلے آج میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہوں، تم پیچھے سے آ کے سوال کرنا، میں ہاتھ بلند کروں گا، آ کے دے لینا، آپ کے اتار لینا، نہ آ کے رسول اللہ سے پوچھے کہ آیت آ جائے گی۔ یہ معرفت تو دیکھیں پہلے کہ جن بندوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی رسول اللہ کی بزم میں 2 طرز کے لوگ ہوتے تھے، ایک وہ تھے کہ وہ وحی پہلے آتی تھی، عمل بعد میں کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو عمل پہلے کرتے تھے، وحی بعد میں آتی تھی۔ 2 طبقات، یہ تو میں عرض کروں کہ یہ تو ایک اتنے دلائل کے انبار لگ سکتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اور اتنے موارد اور اتنی روایات ہیں کہ عمل پہلے وحی بعد میں، وحی پہلے عمل بعد میں۔ سامعین، 2 طبقات تھے رسول اللہ کی بزم میں، ایک وہ تھے کہ وحی پہلے آتی تھی، عمل بعد میں کرتے تھے، اور ایک وہ جو عمل پہلے کرتے تھے، وحی بعد میں آتی تھی۔ جو عمل بعد میں کرتے تھے، وحی پہلے آتی تھی، وہ وحی کے لیے کہتے تھے کہ وحی آئے تو پھر کچھ کریں، وحی آئے تو پھر کچھ کریں، اور جن کے لیے وحی عمل پہلے ہوتا تھا، وحی بعد میں، وحی ان کے لیے کہتی تھی یہ کچھ کریں تو میں آؤں۔ کچھ کریں تو میں تو فرق بہت بڑا ہے میرے محترم سامعین۔ لیکن دنیا حسد کرے، کچھ کرے، کچھ نہ کچھ تو کرتی رہی۔ میرے علی کے ساتھ پھر وہ حسد بغض میں بدل گیا، چونکہ کفر ہر جرم کی بنیاد یہ حسد ہے، استکباریت ہے۔ 3 اصول میرے مولا نے بتائے ہیں، انسان ان 3 میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہو جائے، یا حرص کا شکار ہو جائے، یا حسد کا شکار ہو جائے، یا استکباریت کا شکار ہو جائے، تو ہر جرم بندہ کر جاتا ہے، حتیٰ کفر میں بھی چلا جاتا ہے۔
قابیل کو حسد ہوا تھا، کافر بھی ہو گیا قاتل بھی ہو گیا، قوم لوط کو حرص بڑھ گئی تھی، کافر بھی ہو گئی عذاب الہی کا شکار بھی ہو گئی، نمرود اور فرعون استکباریت کا شکار ہو گئے، ہر جرم کرنے پہ تیار ہو گئے، ہر جرم کر گئے۔ اصول الکفر صلاۃ، کفر کی 3 بنیادیں ہیں۔ اب اس شخص نے دیکھا کہ یہ علی نے آج انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پہ دی ہے، رکوع میں دی، تو چلے آج پھر ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، علی کیا یاد کریں گے ہم نے بھی۔ میں سونے کی انگوٹھی، غلام سے کہا، اب آ کے بزرگ نے، اس صاحب نے نماز شروع کر دی، 1 رکعت پڑھی، دوسری پڑھی، رکوع میں گیا، سائل بڑا پڑھا لکھا تھا، اس نے بھی سوال اس طرح سے کیا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو آج اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں مجھے زکوٰۃ کے طور پہ دے دے؟ کتنی سمجھداری کی بات ہے۔ پری پلان ہوں تو بندے کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ علی کا حسد جو ہے نا، یہ عقل کو زائل کر دیتا ہے، بغض علی یہ ختم کر دیتا ہے۔ وہ ناپاکی ہے جو بندے کے اندر اترتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے عقل ہو بھی تو کام نہیں کرتی، بلکہ بندہ شیطنت میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس نے کہا جی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں، اچھا حضرت صاحب نے اپنا بازو، تو جناب علی نے تو بازو اٹھایا ہی نہیں تھا، علی نے تو صرف ارادہ کیا تھا، انگوٹھی خود بہت اڑ کے سائل کے پاس گئی تھی۔ ذرا آپ بھی اگر نقل کرنا چاہتے ہو تو عقل سے تو کام لے لو۔ بازو بلند کیا اس نے، آ کے انگوٹھی اٹھائی، چلے گئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے؟ فرمایا نہیں، بولا انگوٹھی تو میں نے دی ہے آج۔ فرمایا پھر آیت تو کوئی نہیں آئی۔ دوسرے دن چلے، ہو سکتا ہے آج نہیں کل سے، دوسرے دن پھر ایک اور انگوٹھی لی، خود پہن کر پھر سائل نے اسی طرح سے سوال کیا، پھر زکوٰۃ کے طور پہ اپنی انگوٹھی سائل کو دے دی حالت رکوع میں۔ پھر حضرت آئے میرے مولا کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ، یا رسول اللہ آج آئی ہے؟ فرمایا نہیں آج بھی کوئی نہیں آئی۔ تیسرے دن پھر دی۔ یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ واقعیت ہے۔ 2 طرز کی روایات ملتی ہیں کہ وہ شخص 40 دن تک یا 60 دن تک مسلسل سونے کی انگوٹھی دیتا رہا، وہ اتارتا رہا، اور 40 دن تک یا 60 دن تک مسلسل وہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہی سوال کرتے، یا رسول اللہ آیت آئی ہے؟ یا رسول اللہ، میرے نبی کہتے نہیں آئی۔ آج آئی ہے؟ فرماتے نہیں آئی۔ آج آئی ہے؟ میرے نبی فرماتے نہیں۔ 40ویں دن یا 60ویں دن جب آئے نا سونے کی انگوٹھی دے کر، تو اب آیا، یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے؟ فرمایا ہاں آج آ گئی ہے۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کہہ رہا ہے، حبیبی نے کہہ دو سونا مردوں پہ حرام ہوتا ہے۔ بغض علی ہو تو بندہ بافضیلت نہیں ہوتا۔ علی کا بغض تو وہ ناپاک چیز ہے کہ جس کے اندر ایمان اتر ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہے سامنے گئے تو بڑی کوششیں کی گئی امیر المومنین کے لیے رستے روکنے کی۔ اب کوشش کریں، میں ایگزیکٹ انشاءاللہ 8 بجے ممبر پہ ہوں، تو آپ بھی آپ ٹھیک آئے ٹائم پہ، لیکن تھوڑے سے آئے آپ تاخیر سے آئے، 10-15 منٹ نکل گئے اس طریقے سے۔ تو اس لیے کوشش کریں، چونکہ عنوان انتہائی اہم ہے، ولایت اگر موالی ہے تو پھر ولایت سنیں بھی اور اس کو سمجھیں بھی۔ اس لیے کہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ ولایت حقیقیہ کیا ہے، ولایت ذاتیہ کیا ہے، ولایت عرضیہ کیا ہے، ولایت استفائیہ کیا ہے، ولایت تنفیذیہ کیا ہے، ان کی شرطیں کیا ہیں، ان کے اہداف کیا ہیں۔ ذوالعشیرہ میں جو بتائی تھی وہ ولایت استفائیہ تھی، غدیر پہ جو بتائی تھی وہ ولایت تنفیذیہ تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس لیے کوشش کریں تھوڑا سا، چونکہ میری جو گفتگو ہوتی ہے وہ 3 حصوں میں ہوتی ہے، ایک حصہ فضائل کا، اور ایک حصہ جو بالخصوص احکام کے متعلق اور بالخصوص امام زمان کا، اور ایک حصہ مسائل کا۔ تو دوسرا حصہ یعنی درمیان والا انتہائی
अहम है। पिछले साल में हाज़िर ने कायनात में या नबी को माना है या अली को माना है। ये इतने साबित कदम रहे कि नबी के बाद भी किसी और को नहीं माना, हत्ता कि शहर छोड़ दिया, शाम में चले गए। और फिर इनके एक बेटे थे, उन्होंने भी मेरे मौला को ही माना है, किसी और को नहीं माना। ये पहली शख्सियत है जिन्होंने मदीना से अपने बनु हजरज कबीला था, उसके सरदार थे, तो ये पहली शख्सियत है जिन्होंने मक्का में आकर मेरे नबी को मदीना आने की दावत दी है। ये वो शख्सियत है। कहा मौला हज का मौसम था, मदीना से रखते सफर बांधा, मक्का पहुंचे, मखसूस जगह पर रिसालत माब से मुलाकात की। कहा मौला मेरा कबीला ये है, मेरा तारुफ ये है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा कबीला आमादा है, हमारे बच्चे आमादा हैं, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग सब आमादा हैं। आप मक्का छोड़े, मक्का वाले जुल्म कर रहे हैं, हम अपने बच्चे कुर्बान कर देंगे, दुश्मन को आप तक नहीं पहुंचने देंगे। हमारे जवान कुर्बान हो जाएंगे, बुजुर्ग कुर्बान हो जाएंगे, हमारी इज्जतें आप पे कुर्बान हो जाएंगी। मेरे आका आप तशरीफ लाए। मेरे नबी ने क्या किया? फरमाया तेरे जज्बे को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी कुछ काम करने की ज़रूरत है। ये मेरी कुछ शर्तें हैं, ये जाकर अभी पूरी करो। अगले साल इसी मौसम में मुड़ के वापस आना, फिर देखेंगे, मुझे बताना कितने से तुमने पूरी की है, फिर देखेंगे करना क्या है। सभी ये चले गए वापस जाकर तब्दीलात, वो जो शर्तें रसूलुल्लाह ने बताई थी पूरी करते रहे। साल के बाद जब अगले साल उसी मौसम में आने लगे ना मक्का की तरफ, आप अकेले नहीं हैं, 5 कबीलों के और भी सरदार साथ हैं। ऐसे मक्का में उसी जगह पर नबी अकरम के साथ मुलाकात की। कहा या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं मौला। अब पिछले साल मैं अकेला था, आज तो हम 6 कबीलों के सरदार हैं, ये 5 कबाइल के और भी सरदार हैं, इनके बच्चे, इनके जवान, इनका सब कुछ आप पे कुर्बान है, आपकी नालैन पे कुर्बान है। मौला आप तशरीफ लाए। मेरे नबी ने शर्तें कुछ और बढ़ा दी। फरमाया नहीं, अभी कुछ और काम की ज़रूरत है, ये करो तो अगले साल फिर आओ, फिर देखते हैं। पिछले साल 1 साल वादा, 7 दिन वादा, आप 6 कबीलों के सरदार मिल के जाके वो शर्तें पूरी करते रहे। अगला साल हुआ, मुड़ के वापस आने लगे, अब 72 कबीलों के सरदार साथ हैं। बात बड़ी अजीब है, इब्तिदा या 5 से हुई है या 72 पे हुई है। तो 72 कबीलों के सरदार मक्का में पहुंचे, मेरे नबी से आके मुलाकात की और मुलाकात करके मौला अब तो आ जाए, मौला अगर कोई कमी रहेगी मौला हम वहाँ पे पूरी कर देंगे, मौला आप तशरीफ ले आए। अब मेरे मौला फरमाते हैं ठीक है, अब तुमने कुछ काम कर लिया है, अब हमें आना तो था बाद में, लेकिन तुमने शर्तें चूंकि पूरी कर दी, अब हम वक्त से पहले आने के लिए तैयार हैं। हिजरत के बहुत सारे असबाब थे, जितने मेरे नौजवान, मेरे अजीज बेटे हैं, मेरे हुजूर, इनसे मुतल्लिक ये ज़्यादा गुफ्तगू रिलेटेड है। आप अपने वक्त के इमाम के नासिर बने, इमाम की सिफात में भर्ती होने की तैयारी करें, अपने आप को आमादा करें। सामीन 72 जब मेरे आका फरमाते ठीक है, अच्छा हिजरत के बड़े असबाब हैं, वो जो घेरा हुआ वो सिर्फ ये तो आखिरी बात थी, असल तो तैयारी हो चुकी थी कि अब हमें जाना है मदीना में। अच्छा मदीना आ गए, बहुत बड़ा इस्तिकबाल हुआ। इसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, मेरे आका ताइफ में चले गए, लेकिन ताइफ में जब गए तो कोई बुलाने ही नहीं आया, खुद बहुत ही चले गए। तो बात बड़ी अजीब है, मदीना वाले बुला रहे हैं, नबी शर्तें रख रहे हैं, ताइफ वालों ने बुलाया ही नहीं, नबी खुद चले गए। तो ये मामला क्या है? आया कॉन्ट्रडिक्शन आ गए? नहीं, हालांकि ताइफ वाले भी मज़ालिम में मक्का वालों से बढ़ गए, उन्होंने ज़्यादा जुल्म किए मेरे आका पर। ताइफ के अंदर मेरे मौला के बदन का पाकीज़ा खून बहता था, जब लहूलुहान हो जाते थे नबी अकरम। मदीना में तो फिर मेरे मौला के कुछ ना कुछ सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम मौजूद थे दिल में, तो लेकिन ताइफ में जब गए हैं तो बहुत जुल्म हुआ है।
مکہ سے پڑھ کر ظلم ہوا میرے نبی پر، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مدینہ والے بلا رہے تھے، آپ شرطیں رکھ رہے تھے، طائف میں بلایا کسی نے، آپ خود چلے گئے، تو مولا کی کنٹرڈکشن ہے، ان کے فعل میں تضاد ہے، تو عجب نہیں کہ بارگاہ رسالت سے حوالے سمجھنے کی کوشش کر، یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے، آنا ہمیں مدینہ میں بھی تھا، جانا ہمیں طائف میں تھا، اس کا بھی ایک وقت مقرر تھا، اس کا بھی ایک وقت مقرر تھا، لیکن مدینہ والے وقت سے پہلے بلا رہے تھے، اس لیے میں شرطیں رکھ رہا تھا، تم یہ پوری کر لو، جب کر لو گے میرے آنے میں تغیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے 3 سال لگا دیے، تو جیسے پوری کی میں فوراً وہاں پہ پہنچ گیا، لیکن جب طائف کی باری آئی تو اب اس کا وقت مقرر جو اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا وہ آ چکا تھا، اب کوئی بلاتا نہ بلاتا ہمیں جانا ہی جانا تھا، تو سرکار حجت کا ظہور بھی اسی طریقے سے وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وقت مقرر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل اجلت جلدی پیدا فرما، یہ در حقیقت ہم کہہ رہے ہیں پروردگار ہم شرطی پوری کر رہے ہیں، پروردگار اب ہمارے مولا کو پہلے بھیج دے۔ تو امام آگے سے کہتے ہیں اسیر و سیرت جدی رسول اللہ، میری وہی سیرت ہے جو میرے نانا رسول کی سیرت ہے، مدینہ والے وقت سے پہلے بلائے، میرے نانا شرطیں رکھ رہے ہیں، تم وقت سے پہلے بلا رہے ہو، میری 10 شرطیں ہیں، آج پوری کرو، میں آج آنے کو تیار ہوں۔ اہمیت میں چکے یہ جملہ کہنا ضروری تھا، اس لیے ثابت کہ امام کی سپاہ میں ہم جو شرطیں پوری کرنے کا حکم ہے، یہ در حقیقت ہم وقت سے پہلے کہ اللہم اجل ولیک الفرج، حکم ہے کہ جب نماز فجر پڑھو تو دعائے عہد ضرور اس کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ معصوم چھٹے مولا فرماتے ہیں جو بندہ 40 روز تک اس دعا کو پڑھنا، دعائے عہد، دعائے عہد کا مطلب یہ ہے کہ ہر روز اٹھے نماز فجر پڑھنے کے بعد امام سے تجدید بیعت کرے، تجدید عہد کرے، مولا میری تمام تر تیاری مکمل ہے، مولا میں آپ کی بیعت کی تجدید بھی کر رہا ہوں، عہد کی تجدید بھی کر رہا ہوں، مولا آپ ظہور فرمائیں۔ اگر یہ کر کے بندہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں 40 روز تک پڑھے اور شرط معیار پہ پورا اتر آئے، اگر وہ بندہ دنیا سے چلا بھی گیا، وقت کے امام اپنے ظہور پر اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اس نے الہی سے اسے زندہ بھی کریں گے، سپاہ کا حصہ بھی بنائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں سامنے نے کہا انتہائی اہم حصہ جو انشاءاللہ درمیان والا ہے فضائل اور مصائب کے درمیان میں، یہ اس کو اپنے دامن میں لیں، اپنے ذہن میں اتاریں، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، شاید کوئی 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کو وہ چیز نہ دے سکے جو چند منٹ کے اندر یہ مل جائے گی آپ کو، کیوں میرٹ کیا ہے امام کی سپاہ میں جانے کا۔ پاکستان کی آرمی میں سپاہی بھرتی ہونا اس کا اپنا میرٹ ہے، ISSB میں اپیئر ہونا ہو میرٹ اس کا اپنا ہے، CSS کرنا ہو میرٹ اور ہے، پنجاب پولیس میں سپاہی بھرتی ہونا میرٹ اور ہے، کلرک بھرتی ہونا میرٹ اور ہے، لیکچرار جب بھرتی ہونا میرٹ اور ہے، ہر شعبے میں جائیں گے تو میرٹ ہے۔ وہ یوسف زہرا کی سپاہ میں جانا تو میرٹ ہی کوئی نہیں ہے، کھلی چھٹی ہے نہیں سمعین۔ میرے وقت کے امام کے دادا جان نے خود یہ 10 شرطیں بیان کی ہوئی ہیں، انتہائی اہم شرطیں ہیں، ان شرطوں کو یقیناً آپ سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کریں گے، مولا وقت کے امام انشاءاللہ ہماری مدد کریں گے۔ ایک شرط انتہائی اہم، اب میں اس کو تو نہیں بھی بیان کر سکوں گا، لیکن کل انشاءاللہ اہمیت شرط کے اس ضمن میں والدین کا مقام کیا ہے وہ پہلی شرط کے ساتھ ہی مربوط ہے۔ امام کی سپاہ میں جانا ہو تو جو پہلی شرط ہے سپاہ میں جانے کی، اس سپاہ کا کی پہلی شرط کا ایک حصہ اہم ترین وہ ماں اور باپ کا وہ مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس کو پہچاننا ہے اور اس کا احترام ہے۔ کیسے ہے کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر روز ایک شرط اور 10 دنوں میں 10 شرطیں پوری ہو جائیں۔
اکثر نشر میں ایسا ہی ہوتا ہے، 4-5 ان کی وضاحت ہی ایسے نکل جاتا ہے، 10 دن ختم ہو جاتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ 10 کی 10 شرطیں ہی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ جو بندہ بھی سننا چاہتا ہے بولے اندر صلوات۔ آپ چاہیے آپ سلامت رہیں، فضائل جتنا پڑھ لیں، احکام جتنا پڑھ لیں، مجلس مزین ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔